ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر آپ کو انجینئر صاحب کی یہ گفتگو بہت اچھی لگی ہوگی، لیکن اگر آپ قرآن سنت پر غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے، تو آپ جائیں گے قرآن مجید کھولیں گے اور ان آیات مبارکہ کا تفصیلاً جو ہے وہ مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا 3 ادیان کا ذکر ہو رہا ہے: دین اسلام، دین یہود اور دین نصرانی کا۔ ایک طرف دین اسلام اسٹیبلش ہو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کے اندر اور انبیاء کی اس لائن کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہونے والی ہے۔ ایک طرف باطل ادیان جنہوں نے خود کو گھڑ لیا تھا وہ ادیان تھے، یعنی یہودیت اور نصرانیت۔ جب انہوں نے دیکھا دین اسلام غالب آ رہا ہے تو انہوں نے ایک پینترا کھیلا۔ انہوں نے پینترا کھیلا کہ بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، کیونکہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے، استغفر اللہ العظیم۔ تو ان کے رد میں اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو صاحب صدق یا حنیفا مسلمہ تھے۔ اب جب یہود اور نصرانیوں کے رد میں اللہ کریم نے فرمایا تو ایسا فرمایا، اور جب ہم مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ فرمایا تو فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ اس کتاب کے اندر ذکر کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ یعنی جب ہم مسلمانوں کو انبیاء کی ذات اقدس سے منسوب ہونا ہوگا تو ان کی سچائی لینی ہوگی، ان کے نام کی برکات لینی ہوں گی اور ان کی سنتوں کو لینا ہوگا اور ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرنا ہوگا اگر ہم سچے ہیں کہ ہم معاذ اللہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کیونکہ یہودی اور نصرانی نے جس طرح سے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے جیسے تھے، اسی طرح سے انجینئر صاحب کو آج کے دور میں یہ دعویٰ کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ کیونکہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے جیسے مسلمان تھے یا میں انبیاء جیسا مسلمان ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کی نادانی کا اتنا زیادہ فائدہ اٹھانا، کوئی ان سے سیکھے اور توبہ کرے اللہ پاک کے حضور کہ اللہ پاک اسے کبھی بھی اس طرح کی جسارت کرنے کی توفیق جو یہود اور نصارہ نے جسارت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جیسا بنانے کی یا خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بنانے کی، ویسی جسارت پچھلے 1400 سالہ تاریخ کے اندر آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی سوائے انجینئر صاحب کے۔ اس کائنات کے اندر واحد انجینئر صاحب شاید ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے معاذ اللہ یہودی اور نصرانیوں کی سنت پر چلتے ہوئے کہ میرے ساتھ آ جاؤ، میرے جیسے ہو جاؤ کیونکہ انبیاء میرے جیسے، استغفر اللہ العظیم۔ جبکہ قرآن مجید نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وہ صاحب صدق نبی تھے، جبکہ انجینئر صاحب ایک کذاب اور جھوٹے انسان ہیں۔ میں پچھلی 4 ویڈیوز میں حضور غوث الاعظم کی نسبت سے بتا چکا ہوں کہ یہ کتنے جھوٹے آدمی ہیں۔ انہوں نے حضور غوث الاعظم کی نماز کے اوپر جھوٹ بولا، انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ حضور غوث الاعظم نے احناف کو گمراہ فرقہ لکھا ہے، انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، حضور غوث الاعظم نے فرمایا، اور انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ حضور غوث الاعظم نے اپنی کتاب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو 10 محرم لکھا ہے، یعنی یوم عاشور لکھا ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے، لوگوں سے جدا کرنے کے لیے اپنی پوری تبلیغ اور وعظ و نصیحت کو جھوٹ کے اوپر رکھتا ہے، وہ پھر یہ دعویٰ بھی کرے کہ معاذ اللہ میں انبیاء جیسا ہوں، تو ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی ان کے اوپر تو کافی حد تک آ جائے گا کہ تم انچ در انچ اور بالش در بالش یہود کے پیچھے چلو گے کہ جس طرح سے وہ کریں گے تم بھی ویسا کرو گے معاذ اللہ۔ تو انجینئر صاحب نے خود کو آج اور اپنی جماعت کو یہودیوں اور نصرانیوں جیسے اتنے باطل دعوے کے اوپر کھڑا کر دیا کہ معاذ اللہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ انبیاء ہمارے جیسے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔